बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक मुसलमान औरत, इंतहाई बाअमल मुसलमान औरत डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने आई, मगर सवाल करते हुए ही फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई शख्स हजारों के मजमे के सामने अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और रोने लगे, क्योंकि हम इंसानों की नफ्सियात ऐसी है कि हम सरेआम दुनिया के सामने रोना पसंद नहीं करते। आइए आपको दिखाते हैं कि इस औरत ने ऐसा भी क्या सवाल किया, इसको ऐसा भी क्या हुआ कि ये यूं फूट फूट कर रोने लगी। Okay, we'll allow it. Go ahead. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. I want to ask that how can I give dawah to my parents that they start believing Islam, believe in Allah, believe in the day of judgment. Anyhow, I want to convince them that Islam is the best. इंतहाई बाहिजाब और बाअमल दिखने वाली इस मुसलमान औरत ने बड़े वाज़े अल्फाज में पहले सलाम किया और इंतहाई अदब से अर्ज किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे बताइए कि मैं अपने वालिदैन की तबलीग कैसे करूं, मैं उनको इस्लाम कबूल करने की दावत कैसे दूं, क्योंकि मैं तो हिंदू से इस्लाम कबूल कर चुकी हूं। अब मैं चाहती हूं कि मेरे वालिदैन भी इस्लाम पर पूरा यकीन करें और इस्लाम कबूल करें, एक अल्लाह पर यकीन रखें, रोजे महशर पर यकीन रखें। बस कुछ भी हो जाए, मैं उनको मनाना चाहती हूँ कि वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएं। इस औरत ने रोते हुए कहा कि मैं अपने वालिदैन को बताना चाहती हूँ कि इस्लाम सबसे अच्छा और सच्चा मजहब है, इस्लाम के बगैर जिंदगी कुछ नहीं है। ये औरत मजीद रोने लगी और कहा कि मैं अपने वालिदैन को जहन्नुम की आग से बचाना चाहती। यहाँ तक ये औरत हिचकियां ले रही थी कि साथ खड़ी रजाकार खातून ने भी इसको कंधे पर हाथ रख के हौसला दिया। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने देखा कि ये औरत सिर्फ रो रही है और मजीद बोल भी नहीं सक रही, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात को काटते हुए कहा, मेरी बहन, आपके वालिदैन का मजहब क्या है? जवाब में इस खातून ने बताया कि वो हिंदू हैं। लेकिन ये औरत अपने वालिदैन को इस्लाम की जानिब कैसे ला सकती है, इसका फॉर्मूला भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया, और वो इस औरत के सवाल से भी ज्यादा दिलचस्प है। Islam, nothing is in life. I want to save them from the fire of hell. Please suggest me. How can I suggest? Sister, what religion do your parents follow? Hindu. Hindus. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि किसी को भी दावत और तबलीग देने के लिए, इस्लाम की जानिब लाने के लिए जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है वो कुरान पाक में ही बयान किया गया है, और वो सूरा अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 64 है। तर्जुमा और मफहूम, और तुम्हारे मज़ाहिब के दरमियान जो कुछ एक जैसा मुश्तरक है उस पर इत्तफाक कर लो, और पहली चीज ये है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस आयत का बताकर ये कहना कि अगर आपके वालिदैन हिंदू भी हैं तो उन्हें बताएं कि हिंदुइज्म और इस्लाम में ये चीजें तो एक जैसी हैं, आइए पहले इन पर अमल कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये हिकमत अमली बिलाशुबा बहुत पुरअसर और कारगर है, लेकिन उन्होंने एक और बहुत अच्छा रास्ता भी बताया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इल्म नहीं है कि इस्लाम और हिंदुइज्म में सब कुछ एक जैसा, कौन सी चीजें हैं जो इस्लाम और हिंदुइज्म एक जैसी रखते हैं, एक ही अहकामात देते हैं, तो फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि मेरा एक बयान है, मैं मुंतज़मीन से कह दूंगा उसकी DVD आपके हवाले कर दी जाए, जिसमें मैंने इस्लाम और हिंदुइज्म के दरमियान मुश्तरक चीजों को बयान किया है। इसके अलावा आप मेरा श्री रविशंकर के साथ मनाजरा भी देख सकती हैं, उसकी DVD भी मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि आपको दे दी जाए। उसमें भी मैंने साबित किया है कि हिंदुओं के खुदा से मुताल्लिक तसव्वुरात और मुसलमानों के अल्लाह से मुताल्लिक तसव्वुरात में कौन सी चीजें मुश्तरक हैं जिन पर हम इकट्ठे हो सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे शानदार ट्रिक या फिर गुर इस औरत को सिखा दिया, जो अपने वालिदैन पर आजमा कर उन्हें दीन इस्लाम की जानिब लाकर बहुत बड़ा नेक काम कर सकती थी और अपना मसला भी हल कर सकती थी। Sister, one of the master keys for doing dawah according to me in the Quran is Surah Al-Imran chapter 3 verse 64, which says, Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayna bainakum. Come to common terms as between us and you. Which is the first term, Allah na'budu illallah, that we worship none but Allah. So my request to you would be that you can take my DVD, and I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism.
یہ خاتون اپنے اس مسئلے کو لے کر اتنی سنجیدہ تھی کہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ریکویسٹ کی کہ اس ڈی وی ڈی کا نام ایک بار پھر سے بتا دیجئے۔ یہی وہ موقع تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے سری سری روی شنکر کے مناظرے کا حوالہ بھی دیا اور اس کے بعد اس خاتون کو بتایا کہ وہ کیا کر سکتی ہے جس سے اس کے والدین اس کی مٹھی میں رہیں، اس کی بات کو سمجھیں اور دین اسلام کی جانب آ جائیں۔ Allah will also guide them to the true path. Please again say DVD name, please. The name of the DVD is Similarities Between Hinduism and Islam. The other DVD is also there. There are hundreds of my DVDs. You can select some of them. There's a debate I had with Shri Ravi Shankar on concept of God in Islam and Hinduism. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب میں آپ کو سب سے اچھا اور آسان راستہ بتا رہا ہوں اور وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہے۔ آپ کے والدین سے آئندہ جب بھی ملاقات ہوگی آپ نے ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت، ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب آپ اپنے والدین کی فرما برداری میں مزید اضافہ کر دیں، کیونکہ اب آپ اسلام قبول کر چکی ہیں اور اسلام سکھاتا ہے کہ والدین کے فرما بردار رہو، ان کی ہر بات اور ہر حکم کو بجا لاؤ سوائے ان احکامات کے جو دین اسلام، قرآن پاک اور احادیث کے خلاف ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو ان کے گھر والوں سے ایسے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور میں انہیں یہی طریقہ بتاتا ہوں، یہاں تک کہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین آپ کو بظاہر کچھ غلط کام کرنے کو کہیں جو آپ کا کرنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اتنا تو کیا جا سکتا ہے، اپنے والدین کے ایسے احکامات اور باتوں کو بھی مان لیں۔ یہاں تک کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے والدین آپ سے یہ کہیں کہ آپ آج کے بعد صرف نیلے رنگ کے کپڑے پہنیں گی تو آپ اس پر بھی کوئی ضد نہ کریں اور فوراً سے مان جائیں۔ اس سے آپ کے والدین کے ذہن میں خود ہی یہ خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جب سے ہماری بیٹی نے اسلام قبول کیا ہے یہ تو بہت فرما بردار اور اچھی انسان بن گئی ہے، اسلام میں ایسا کیا ہے؟ ان کو تجسس ہوگا، تب آپ ان کو بتائیں گی کہ اسلام میں کیا ہے اور یوں وہ دین اسلام کی جانب آنے لگیں گے۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ ضرور سنیے۔ And I would request you that when you meet with your parents, love them more, respect them more, follow everything what they say except if they tell you to do something which is against Quran and Sahih Hadith, which is against Allah and His Rasul. Anything else you follow them. And I always tell the reverse, that suppose they tell you to do something which you did not like, but it is not haram in Islam. For example, they used to tell you that wear this blue color dress. You say, no mother, I don't like blue color. Now once you accept Islam, wearing blue is not haram. So you tell your mother, because you are my mother, you are telling me to wear blue, though I don't like blue, I will wear blue. So your mother should realize that after my daughter has become a Muslim, she is respecting me more, she is obeying me more. Only those things what they ask you to do which is against Allah and His Rasul. ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی بول ہی رہے تھے کہ اس خاتون نے کچھ حوصلہ کر کے اپنی ہچکیاں بند کرنے کے بعد رونا بند کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کیا اور کہا کہ ہاں اسی لیے میں ایسا سوچتی ہوں کہ میں آج سے کچھ 1-2 مہینے کے بعد اپنے والدین کو کچھ سمجھا کر پھر آپ کے سامنے آپ کے اجتماع میں لاؤں گی۔ اور اب یہ عورت ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ میں اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت بھی کروں گی، ان کا بہت احترام بھی کروں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر بہت واضح الفاظ میں انشاءاللہ کہا اور کہا کہ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا دے آپ کے والدین کے اسلام قبول کرنے کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہی اپنی بات مکمل کر چکے اور اس عورت کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی مائکروفون کے سامنے سے ہٹے تو اس عورت نے ایک اور انوکھا کام کیا جو کہ بہت اچھا بھی ہے۔ اس خاتون نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے اس ہال میں ہزاروں لوگ موجود ہیں ان تک اپنے دل کی آواز پہنچانا چاہی۔ بھری ہوئی آواز کے ساتھ ہچکیاں لیتے روتے ہوئے اس خاتون نے کہا کہ میں یہاں پر موجود سبھی لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، اور پھر اس عورت نے جو گفتگو کی وہ جان کر آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ There should be a difference. That's why I will call my parents here, visit after 1 or 2 months after, and I will make so much khidmat of my parents. Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He make you the Zariya to get your parents on the straight path, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that inshallah may Allah give hidayah to both your parents. Inshallah. I have one message for here present all non-Muslim brother and sister. Please
اس خاتون نے کہا کہ اس ہال میں موجود سبھی غیر مسلموں کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، پلیز اسلام قبول کر لیں، ایک اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ میں جانتی ہوں، میں دیکھ چکی ہوں، میں دنیا دیکھ چکی ہوں، میں جان چکی ہوں کہ اسلام کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں۔ یہ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ خاتون بولی، اسلام کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے، آپ مردہ مرے ہوئے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، براہ مہربانی اسلام کو قبول کر لیجئے، اسلام کی جانب آ جائیے، اسلام تو سونا ہے، اس سونے کو آپ بھی پالیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہہ کر اس خاتون نے اپنی بات مکمل کی۔ پورا ہال اور یہاں پر موجود سبھی لوگ اتنے جذباتی ہو گئے تھے کہ اس پروگرام کے میزبان نے بھی اس خاتون کے لیے خصوصی دعا کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو یہ منع رکھے گی Inshallah. I have one message for here present all non-Muslim brother and sister. Please accept Islam. Believe in Allah. Because I know better. Without Islam, life is nothing. Without worshipping Allah, life is nothing. You are like a dead people. Please accept Islam. Islam is gold. Please accept this gold. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. May Allah bless you and protect you, dear sister. دوستو سوال یہ ہے کہ یہ خاتون اتنا رو کیوں رہی تھی؟ ویسے تو کسی بھی انسان کو کبھی بھی کہیں بھی رونا آ سکتا ہے۔ یہاں پر دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ خاتون اپنے والدین سے بہت پیار کرتی ہے، جب سے اس نے ہندوازم چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے تو یہ سوچتی ہے کہ میرے والدین جہنم کی آگ میں جلیں گے، اس کو دکھ ہوگا کہ میرے والدین آگ میں جل رہے ہیں اور یہ اپنے والدین کے لیے بہت فکر مند ہے، اسی لیے شاید یہ رو پڑی ہو۔ اور دوسری سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے دوستو، اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی اتار دے ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ وہ جو ہی روز آخرت اور قیامت کا منظر سوچتے ہیں ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آواز بھاری ہو جاتی ہے اور وہ زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ یہ اظہار ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس عورت کا کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہوا، نہ اس کو کوئی درد ہوا، نہ کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، لیکن پھر بھی عورت رو رہی ہے۔ دین اسلام نے اس کے دل کو اس حد تک نرم کر دیا ہے، حساس بنا دیا ہے کہ وہ بات بات پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ آئیے مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی روشنی کو اس حد تک روشن کر دے کہ ہم بھی اللہ کا نام سن کر، اللہ کے خوف سے، جہنم، قیامت، روز محشر، اپنے گناہ، اس سب کا سن کر، سوچ کر ہم بھی رونے لگیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ آئیے اس ویڈیو کے بہانے ہی چند لمحے کے لیے استغفار پڑھ لیا جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔